اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیات کریمات رضی اللہ تعالی عنہ اور کفار کا ظلم و ستم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مبارکہ کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی الاعلان دعوت کا آغاز فرمایا، جس کے نتیجہ میں کفار و مشرکین نے اہل ایمان پر جو ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ جو بھی ایمان لاتا مرد یا عورت بلا استثناء مشرکین مکہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتے۔ ظلم و ستم کی سلگتی بھٹی میں صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دوش بدوش بڑے صبر و ثبات سے کام لیا اور عزم و ہمت کی ایک نئی تاریخ قائم کر دی۔ ضعیف العمر حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے خاندان کی باندی تھی۔ ابتدائے اسلام میں ہی ایمان لے آئیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو مخزوم کے محلے سے گزرے تو دیکھا کہ بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں لٹکا رکھا ہے اور خود پاس کھڑے کہکہے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مزہ چکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک روز ابو جہل غصہ میں آگ بگولا آیا، اپنا نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مارا اور وہ راہ حق میں جان قربان کرنے والی پہلی شہید خاتون قرار پائیں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقون الاولون کی مبارک جماعت میں شامل تھی۔ کفار مکہ انہیں شہد کھلا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تاکہ زیادہ تکلیف ہو۔ ایک مرتبہ مسلسل 2-3 روز دھوپ میں پڑے رہنے سے ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔ مشرکین نے کہا جو دین تم نے اختیار کیا ہے اسے چھوڑ دو۔ جواب میں بلا تعامل پکار اٹھی، اللہ کی قسم میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو مخزوم کی باندی تھی۔ ابو جہل لعنت اللہ روزانہ نیا سے نیا ظلم ڈھاتا اور اسلام ترک کرنے کا حکم دیتا۔ مظالم سہتے سہتے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی تو ابو جہل نے طعنہ دیا، لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ کی قسم لات و عزیٰ کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم لوگ جھوٹے ہو، یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی لوٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرأت اور استقامت اس قدر پسند آئی کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی واپس لوٹا دی۔ بنو عدی کی لونڈی بھی حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی ابتدائی ایام میں سعادت اندوز اسلام ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کفر میں حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے کہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ تھک گیا ہوں، اب بھی نئے دین سے واپس پلٹ آؤ۔ جواب میں حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، تم جتنا مار سکتے ہو مار لو، اپنا دین نہیں چھوڑوں گی، اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمامہ جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی، تینوں باندیاں تھیں اور مشرکین بلا روک ٹوک ان پر نت نئے مظالم ڈھاتے تھے۔ لیکن یہ تینوں صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و عزم کا پہاڑ ثابت ہوئیں اور اپنے دین پر ثابت قدم رہیں۔ بالآخر تینوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ یہ درست بات ہے کہ مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کرنے والوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خاندانی اور آزاد خواتین اسلام لانے میں کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ تھی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پیٹا کہ وہ لہو لہان ہو گئی تھی۔
5 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تو کتنی ہی خاندانی خواتین تھیں جنہوں نے قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ میں ٹھہرنے کی بجائے اپنے شوہروں کے ساتھ ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔